بسم الله الرحمن الرحيم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي على الحوض وأنت صاحبي في الغار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بند کر دیں. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، عزت مند میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نوں اپنی بارگاہ عالیہ اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. جس طرح جمعہ ادا کرنے واسطے اللہ دے گھر آئے ہیں، شہر پتوکی دی اس مرکزی جامع مسجد مبارک اندر 16 مارچ 2018 دا جمعہ ادا کرنے واسطے آئے ہیں. اللہ ہی جنت کٹھیاں فرمائے، حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے. دکانہ چھوڑ کے آئے ہو، کاروبار چھوڑ کے آئے ہو، اللہ پاک روزی اندر، کاروبار اندر اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. اللہ دی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کیتی جائے کم ہے. اللہ جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نو کھلان والا، سب نو پلان والا، سب دی بگڑی بنان والا، اکیلا بغیر کسی دے تعاون اور سہارے دے ساری کائنات دا نظام چلان والا ہے. اتنی بڑی کائنات ہے، اتنا بڑا جہان ہے، کائنات دا نظام چلا رہا ہے، کدے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، کدے نیند نہیں آئی، کدے اونگ نہیں آئی. اس مالک دیاں تعریفاں دے کلمات کدے ختم ہونے والے ہی نہیں. بے شمار درود و سلام، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، جو ساری کائنات واسطے رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، مقتدا بن کے آئے، پیشوا بن کے آئے. اللہ اس محمود روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اور آپ دے صحابہ تھے اور اولیاء کرام تھے، اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے. حضرات، اسلامی مہینہ جمادی الثانی ہے.
اس مہینے دی مناسبت نال ایک عظیم شخصیت دا تذکرہ کرنا چاہاں گا، چونکہ 22 جمادی الثانی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلے جانشین آپ دے خلیفہ اول بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی وفات ہوئی ہے۔ مناسب سمجھا انہاں دا تعارف کروایا جائے، انہاں دی سیرت نو اجاگر کیتا جائے، امت محمدیہ نو انہاں شخصیات دی پہچان کرائی جائے، کیونکہ اسلام دیاں بنیاداں اندر نبی پاک دے صحابہ دا لہو بھی شامل ہے، پسینہ بھی شامل ہے۔ شجر اسلام نو جدوں بھی ضرورت پئی ہے، صحابہ نے خون بھی پیش کیتا ہے، صحابہ نے اپنا پسینہ بھی پیش کیتا ہے۔ بڑے مشکل موڑاں تھے آپ دا ساتھ نبھانے والے، کٹھن اور مشکل حالات اندر نبی پاک دا ساتھ نبھان والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی شخصیت نہیں، بہت بڑا اللہ نے مقام بخشیا ہے۔ مکے دے بہت بڑے تاجر سن اور خاندانی تاجر سن، بڑا لمبا چوڑا کاروباری سلسلہ سی۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ فرماندے نے کہ میں جن کول بھی اے پیغام لے کے گیا کہ مینو اللہ نے نبی بنایا ہے، مینو اللہ نے رسول بنایا ہے، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو، لوگوں نے تردد محسوس کیتا ہے، کچھ نہ کچھ تھوڑا زیادہ ہیل و حجت تو کم لیا، مینو پرکھیا، مینو آزمایا، لیکن جن نے میری پہلی آواز تے لبیک کہہ کے کلمہ پڑھیا ہے وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی، کیونکہ نبوت تو پہلے میرے ابو بکر دا نبی پاک نال واہ پہ چکے ہیں، آپ دی دیانت تو واقف نے، آپ دی صداقت تو واقف نے، آپ دی ایمانداری تو واقف نے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا ہے، عورتاں وچوں اماں خدیجہ نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا، نومر لوگاں وچوں جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے پہلے کلمہ پڑھیا رضی اللہ، اور جواناں وچوں سب تو پہلے جناب ابو بکر نے کلمہ پڑھیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، ہر شخص نو زندگی چ یہ تمنا ہوندی ہے، آرزو ہوندی ہے کہ دنیاوی زندگی اندر مینوں کوئی یار ملے، دوست ملے، غمخوار ملے، جہدے نال بندہ دکھ سکھ شیئر کر لوے، زندگی دے اوکھے موڑاں تے کم آئے۔ ہر شخص وفادار دوست دی تلاش رہندا ہے، جیڑا مشکل ویلے بھی میری کنڈ خالی نہ چھوڑے، ساتھ نہ چھوڑے، ہر بندہ تلاش رہندا ہے۔ یقیناً نبی پاک نو بھی ضرورت سی، آپ نو بھی تمنا سی کوئی یار ہوئے، وفادار ہوئے، جان نثار ہوئے، با اعتماد ہوئے۔ اللہ ذوالجلال نے ایک خواہش اور تمنا پوری کی تھی، اللہ نے میرے کملی والے مصطفیٰ نو ابو بکر صدیق عطا فرمائی، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تین چیزاں ہر انسان نو پیاریاں ہوندیاں نے، ایک مال، ایک جان، ایک اپنی اولاد۔ یہ تین چیزاں ہر انسان نو فطری طور تے محبوب ہوندیاں نے، ہر انسان انہاں تیناں چیزاں نال پیار کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، جناب ابو بکر دی شخصیت وہ شخصیت ہے جن نے آپ نال دوستی لگائی، محبت پائی، یارانہ لایا، آپ تے ایمان لے آئے۔ جدو ایمان لے آندا ہے
پھر انہاں تیناں چیزاں دی پرواہ نہیں کیتی، پرواہ کیتی ہے تے آمنہ دے لال دی کیتی ہے۔ نہ اولاد دی پرواہ کیتی، نہ جان دی پرواہ کیتی، نہ مال دی پرواہ کیتی تے سونے آمنہ دے لال دی کیتی۔ دیکھو نا جان کی میں پیش کیتی ہے۔ نبوت دے ابتدائی دور اندر نبی پاک علیہ السلام نو بڑے مشکل حالات چ گزرنا پیا۔ کفار مکہ نے بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں، بڑے دکھ دیتے۔ وہ دور ایسا دور سی کہ نبی پاک علیہ السلام دے نال چلنا، آپ دی نبوت نو قبول کرنا، آپ دا کلمہ پڑھنا جان تلی تے رکھن دے مترادف سی۔ ایک دن میرے محبوب پاک علیہ السلام مکے چ اللہ دی توحید سنا رہے ہیں۔ اے ٹھاکران دے پجاری، صنم دے پجاری، انہاں میرے محبوب تے حملہ کر چھڑیا، ماریا، بہت ماریا۔ کسی نے جا کے جناب ابو بکر نو دسیا، سونیا رضی اللہ تعالی، تیرے یار نو مار پہ رہی ہے، تیرے یار تے حملہ ہو رہا ہے۔ جناب ابو بکر دوڑے آئے، اپنا جسم نبی پاک دے جسم تے نشاور کر چھڑے ہے۔ نبی پاک دے اتے آ کے ڈگ پے اور ایک جملہ بولیا، کسے کافر نو ادھر سٹیا، کسے نو تکا ادھر ماریا۔ اور جناب صدیق اکبر فرما دینے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اور ظالم ایسے انسان نو مار دیو جڑا کہندا ہے میرا رب اللہ، میرا پروردگار اللہ، میرا پالنے والا اللہ۔ ایسے انسان نو مار دیو، ایسے انسان تے حملہ کر دیو۔ اللہ اللہ اللہ۔ انہاں مکے دے کافراں نے نبی پاک نو چھڑیا ہے، جناب صدیق دے ادالے ہو گئے نے، میرے صدیق اکبر تے حملہ کیتا ہے، مارنا شروع کیتا ہے، تشدد کرنا شروع کیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ماری جا رہے نے، انہاں ماریا، مار مار کے بے ہوش کر چھڑیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اٹھا کے گھر پہنچایا گیا۔ مسلمانوں غور فرماؤ نا، جس ویلے ہوش آیا ہے نا، اللہ اللہ اللہ، کوئی پانی لے کے آیا، کوئی دودھ لے کے آیا، کوئی شہد لے کے آیا، سارے گھر والے کٹھے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ابو بکر تے بڑیاں بڑیاں سرما آئیاں نے، بڑیاں بڑیاں تکلیف آئیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں سارے گھر والے کٹھے ہو جاندے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور جدوں نبی پاک دے پروانے نو ہوش آئے، ابو بکر نو ہوش آیا رضی اللہ تعالی، سب تو پہلا جملہ جڑا جناب صدیق دی زبان تے آیا ہے، اور میرے گھر والے پانی پیچھے ہٹا لو، دودھ پیچھے کر لو، شہد پیچھے ہٹا لو، سب تو پہلے دسو میرے محبوب دا کی حال ہے۔ سب تو پہلے دسو نا میرے آقا دا کی حال، نبی پاک دا کی حال ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سارے گھر والے کہنے لگے او دی خاطر تے ماراں پئیاں نے، او دی خاطر تیرا انگ زخمی ہویا ہے، حالے بھی او دا ہی نہ لے رہا ہے۔ فرمان لگے لوگوں سن لو نا، جب تک میرے جسم اندر جان موجود، میرے منہ اندر زبان موجود، اس نبی دا نام میرے ہونٹاں تو جا نہیں سکدا، میرے دل وچ محبوب دا پیار نہیں جا سکدا۔ اللہ اللہ اللہ۔ سب تو پہلے نبی پاک دا حال پوچھیا ہے۔ اتنا پیار کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا میرا ابو بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من امن الناس علی بصحبتہ و مالہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ ابو بکر نے آپ نے فرمایا، سب تو زیادہ اگر میرے نال کسی نیکیاں کیتیاں نے، سب تو زیادہ میرے تے کسی دنیا تے احسان کیتا ہے نا، وہ ابو بکر دی شخصیت، انہیں مینوں اپنی جان دا، دوستی دا فائدہ بھی پہنچایا ہے، اپنے مال دا فائدہ بھی پہنچایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں فرمایا کرتے سن لوگوں میریاں تین خواہشاں نے۔ اللہ اللہ۔ تین خواہشاں نے میریاں، تین خواہشاں، وہ کیڑیاں کیڑیاں تین خواہشاں نے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ اللہ
اللہ اللہ جناب ابو بکر فرماتے ہیں میری سب تو پہلی آرزو، میری سب تو پہلی تمنا، میری سب تو پہلی خواہش ہے کہ آمنہ دلال دا چہرہ ہوئے، ابو بکر دی اکھ ہوئے، میں رحمت کائنات نو ویندا رہاں، آپ دا دیدار کردا نہ تھکاں۔ اللہ اللہ۔ اور دوسری میری آرزو ہے جناب صدیق دیاں تمنا تے آرزو سن لو، جناب ابو بکر فرماتے ہیں میری دوسری دل دی آرزو ہے اللہ اللہ انفاق مالی، انفاق مالی علی رسول اللہ، نبی پاک دا اشارہ ہوئے، ابو بکر دا مال ہوئے، سونا حکم کردہ جائے میں اللہ دے راہ مال قربان کردہ جاواں۔ اللہ 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 میری تیسری تمنا تے آرزو ہوئے اللہ اکبر کبیرہ کہ بیٹی میری ہوئے خدمتگار آمنہ دلال دی ہوئے، تھی میری ہوئے اللہ اللہ تے بیوی آمنہ دلال دی ہوئے، میرے پاک نبی دی خدمتاں کرے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرے۔ ایک خواہشاں جناب ابو بکر دیاں رضی اللہ تعالی، اللہ نے ساری پوریاں کر دیتی، اللہ نے ساری خواہشاں پوریاں کیتیاں نے میرے صدیق اکبر دیاں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں سنو ذرا، اور سب تو زیادہ دوستی نبھان والا، وفا کرنے والا میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ نے میرے صدیق دے ایمان دا مل پائے کیونکہ اللہ نے میرے ابو بکر دا ایمان بڑا پسند آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میں ایک رات لیٹی ہاں تے ہنیری رات سی تے آسمان سارا تارے نال بھریا ہے تے میں ایویں کھیڑے پہ گئی، تارے گن لگ پئی 1 2 3 4 100 تیائی بھول گئی، پھر 1000 تیائی بھول گئی، میں پھر دوبارہ شروع کرنی ہاں، میرے کو تارے گنے ہی نہیں جا رہے۔ میں پوچھا سونے ہو کوئی ایسا بندہ بھی ہے جہدیاں نیکیاں آسمان دے تارے جیسیاں ہون؟ جویں آسمان دے تارے گنے نہیں جا سکتے، بے انتو شمار نہیں، کیا ایسا بندہ بھی ہے جیدیاں نیکی آسمان دے تارے آوانگ؟ اللہ اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا شاہ میرے اب میرے عمر دیاں نیکیاں نے، میرے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تارے آوانگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری اماں تھوڑی دیر واسطے خاموش ہو گیاں، بالکل چپ چاپ ہو گیاں نے۔ آقا فرماندے عائشہ چپ ہو گئی ہے، خیر تے نا، عرض کر دیا یا رسول اللہ میں تے سوچا ہے کہ میرے بابا دا نام آئے گا، میرے ابو بکر دا نام آئے گا، کیونکہ بڑے بڑے مشکل موڑا تے ابو نے ساتھ دیتا ہے، میں سمجھیا شاید میرے بابا جی دا نام آئے گا۔ آپ نے فرمایا شاہ جیڑیاں مشکل راتاں غار ثور اندر تیرے باپ نے میرے نال گزاریاں، جیڑیاں 3 اوکھیاں راتاں میرے نال غار ثور اندر تیرے ابو نے گزاریاں نے، انہاں 3 راتاں دیاں نیکیاں ابو بکر دیاں آسمان دے تاریاں نالوں بھی زیادہ نے، آسمان دے تارے نالوں بھی زیادہ میرے صدیق دیاں نیکیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مال کے کائنات نے مل پا چھڑیا ہے، اللہ پاک نے صلہ عطا فرمائے، میں قربان جاواں توجہ فرمانا ذرا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے جڑا ہجرت دا سفر نبی پاک دے نال نبی پاک نال کیتا ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے میرے صدیق دا ہی کام سی، اے میرے ابو بکر دا ہی کام سی۔ ہر پاسے نبی دے دشمن دن دنا رہے نے، ہر پاسے حملہ آور پھر رہے نے، ہر پاسے نبی پاک دی تلاش اندر ایجنسیاں پھر رہی ہیں نے، اوکھے کٹھن حالات نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مشکل سفر اندر ساتھ دیتا ہے تے جناب صدیق اکبر نے دیتا ہے، اپنی جان خطرے وچ پا کے میرے آقا نال یاریاں نبھائیاں نے۔ اسی کیوں نہ سلام کریے ابو بکر صدیق نو، اسی کیوں نہ والہانہ محبت کریے جناب ابو بکر دے نال۔ ابو بکر دی عزت کرنے ہیں تے آقا دی وجہ تو، ابو بکر نال پیار کرنے ہیں تے سونے کملی والے آقا دی وجہ تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے صدیق اکبر دوپہر دا ویلا سی، میرے محبوب پاک تشریف لے آئے نا، دروازہ کھڑکایا، گرمی دا موسم دوپہر دا ویلا، جناب ابو بکر نے دروازہ کھول کے ویکھیا، جناب محمد اچھی کہو یا رسول اللہ تسی پیغام کل دینا سی، میں آپ ہی حاضر خدمت ہو جاندہ۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میں آپ نہیں آیا، عرش والے نے بھیجے آئے، آپ نہیں آیا، عرش والے مہربان نے بھیجے آئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ نہیں آیا، عرشاں والے رحمان نے انتخاب کیتا ہے۔ آقا جی حکم ہوئے، آپ نے فرمایا ابو بکر اپنی بیٹیاں نے سیر تے کر دے، کو راز دی گل کرنی چاہنا، انہاں کار والے نے سیر تے کر، میں کو راز دی بات کرنی چاہنا۔ ابو بکر پورے اعتماد نال کہندے، پورے مان نال کہندے سونے کھل کے بات کرو، اے ابو بکر دا کرانا ہے، ایتھے جناب دا راز لیک نہیں ہوئے گا، ہر میرے گھر دا ہر فرض
فرد اعتماد والا ہے، میرے گھر دا ہر فرد جناب تے اعتماد والا ہے۔ آقا جی پریشان ہوندی ہے لوڑا نہیں، اے صدیق دا کرانا ہے سونیو ایتھے اعتماد کیتا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں ہجرت دیاں اجازتاں دتیاں نے، اللہ کہندے سونے مکہ چھڑ کے مدینے چلے جاؤ، آقا میرے واسطے حکم کیے، آپ نے فرمایا اللہ پاک نے سفر دا تینوں میرا ساتھی بنا چھڑیا ہے، تو میرے نال جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کاری یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری، اچھی کہو سبحان اللہ۔ جماعت نو گزارش کراں گا کہ جمعہ دن کو سپیکر کرائے تے لے آیا کرو، یقین کرو جنہ ایسا کھچدا مینوں پتہ ہے، جنہ میں اوکھا بولنا مینوں پتہ ہے، مہربانی کر کے نا تھوڑے پیسے خرچ کر کے نا تو کرائے تے لے آیا کرو، میری میں او دے پیسے میں دے دیا کراں گا۔ حضرات توجہ فرمانا ذرا، کاری یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری، اللہ 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 ہجرت دی منزل پاری ساڈی ازلا تو ہے یاری، میں قربان جاواں۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، اللہ اللہ اللہ۔ جناب ابو بکر کی عرضاں کر دے ہون گے، میری حاضر آقا جان جند جان کراں قربان، میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربان، میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلا تو ہے یاری، ہر مشکل سر تے چاشا میں لگیاں توڑ نباسا، ہر مشکل سر تے چاشا میں لگیاں توڑ نباسا، میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلا تو ہے یاری، اللہ اللہ اللہ۔ اوکھیاں موڑاں تے یاریاں نبھان والے وفادار دی بات کر رہے ہیں، میں صدقے جاواں قربان جاواں۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک دا قرآن جدا تذکرہ کردا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سفر کر دے جا رہے، پہاڑ دا سفر ہے نا، جڑے حج کر کے آئے عمرہ کر کے آئے پوچھو نہ کلو، غار ثور دا سفر پیدل دا 2.5 گھنٹیاں دا سفر ہے، 2.5 گھنٹیاں دا سفر۔ اللہ اللہ اللہ۔ تھوڑا دیر چلے نا میرے پاک نبی دے قدم مبارک سج گئے، آپ تھک گئے نے، آپ نے فرمایا ابو بکر میں تھک گیا، تھوڑی دیر بیٹھ کے آرام کر لیے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ دشمن پیچھے چڑھے آئے، بیٹھن دا ٹائم نہیں ہے، اگے چل کے آرام کران گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات توجہ فرمانا ذرا، جناب صدیق نے ویکھیا میرے پاک نبی دے قدماں تے سوجاں پئیاں، میرے محبوب پاک دے قدمے مبارک سجے ہوئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑی محبت دے نال بڑی چاہت دے نال عرضاں کردے نے، کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے، کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہل کس لئی کندے میرے، میں بن جاواں اسواری ساڈی ازلا تو ہے یاری، تیرا بار صدیق اٹھاوے تن کوئی تکلیف نہ آوے، میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلا تو ہے یاری۔ کندھیاں تے اٹھا کے میرے صدیق نے آمنہ دے لال نو پہاڑ دا سفر کروایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مسلمان ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، یہ توجہ نال سنے گا ایمان تازہ ہوئے گا، محبت آئے گی، پیار پیدا ہوئے گا۔ وہ بھی شہزادے بڑے پیار والے، وہ شہزادے بھی بڑی شاناں والے جڑے نبی دے کندھے تے سوار ہویا کردے سن، جنہاں نوں آمنہ دے لال اپنے کندھے تے سوار کردے سن، وہ حسن بھی پیارا حسین بھی پیارا، اچھی کہو پھر کہو، نبی دے کندھے تے سوار ہون والا حسن بھی پیارا ہے، حسین بھی پیارا ہے، حسین نال بھی پیار کرو، حسن نال بھی پیار کرو۔ اے او شہزادے نے جڑے نبی دے کندھے تے سوار ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جنہ نبی دے کندھے تے چولے لے نے، اے بڑے پیار والے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، ابو بکر نال بھی پیار کریا کرو۔ ابو بکر او بختاں والا ہے جدے کندھے تے میرے حسین دا نانا سوار ہوئے۔ حسن پیار والے، حسین شان والے، کیوں نبی دے کندھے تے سوار ہویا؟ او پھر میرا صدیق کیوں نہیں شان والا جدے کندھے تے میرے حسن دا نانا سوار ہویا؟ جیڑا نبی دے کندھے تے سوار ہوئے وہ بھی شان والا، جدے کندھے تے نبی سوار ہویا وہ بھی۔
وہ بھی شان والا، وہ بھی مقام والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک اور گل یاد رکھنا، ربیع الاول اندر سنتے رہتے میرے پاک نبی دے بچپن دیاں گلاں، میں تے ایک اشارہ ہی کرنا چاہنا، میرے آقا جی دے تے سوار ہو جان او کدے پیچھے نہیں رہا۔ حضور جی دے تے سوار ہو جان، بولو یار، 7 قبیلے دیاں جنیاں دائیاں آئیاں، سب تو کمزور سواری بی بی حلیمہ دی، سب تو لاغر لاچار سواری اما سعدیہ حلیمہ دی۔ ہائے ہائے، ساریاں چھڑ کے گئیاں، اے دی سواری کمزور ہے، اینو بچہ ہلے نہیں ملیا، کدوں بچہ ملے گا پھر سفر شروع کرے گی، آؤ چلیے اے تے ساڈا ٹائم ضائع کرے گی۔ اور سنو سنو، میرے محبوب نو کمزور سواری تے سوار کیتا، اللہ نے کمزور نو شاہ زور بنا چھڑیا۔ اللہ پاک نے طاقتاں عطا کیتیاں، ہمتاں عطا کیتیاں۔ اللہ اللہ، جڑیاں پہلے ٹریاں سن، پہلا سفر شروع کیتا ہے بی بی آمنہ بی بی حلیمہ دی سواری، انہاں ساریاں سواریاں نو کٹ گئی، انہاں ساریاں سواریاں تو اگے نکل گئی۔ اللہ اللہ اللہ، تو جو فرمانا ذرا، اے ساریاں حیران ہو گئی، یعنی کون جا رہی ہے؟ حلیمہ جا رہی ہے، اے دی تے سواری مری مکی سی نا، اے دی سواری ٹرن دا نا نہیں سی لیندی، اینو کی سواری مل گئی، کوئی وڈا کر مل گیا جنہ بچہ بھی دے چھڑے آئے، نوی سواری بھی دے چھڑی ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ، لنگی جا سواری کولوں دائیاں نے بلایا ہے، لنگی جا سواری کولوں دائیاں نے بلایا ہے، نی دس نی حلیمہ تو اے شان کتھوں پایا ہے، سواری اگلی ہے پر سوار میں وٹایا ہے، میرا رب نے نصیبہ چمکایا ہے۔ سانو دسنی حلیمہ رل کہن ساریاں، نی تو کتوں شانہ پائیاں گلہ پوچھن ساریاں، نی کیڑا لال اج ساتھوں چھپائی جانی ہے، کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے۔ اما سعدیہ کی کہنی آن گیا، نی تسا کیتا نہ پسند یتیم جان کے، اسا چم لیا جگ تو حسین جان کے، چل آمنہ دا سینے نال لائی جانیا، تائیوں ایلی تے سواری نو دڑائی جانیا۔ اما حلیمہ دی سواری ساریاں نالوں اگے نکل گئی۔ حضرات میرا نبی جی دے تے سوار ہو جائے، وہ سواری کدے پیچھے نہیں رہی، جی اما حلیمہ دی سواری تے سوار ہوئے، اما حلیمہ دی سواری ساریاں سواریاں نو کٹ گئی۔ جے ہجرت دی رات میرے نبی ابو بکر تے سوار ہوئے، ابو بکر پوری امت نو کٹ گیا ہے، پوری امت نو کٹ گیا۔ اللہ نے شانہ بخشیاں، رحمت کائنات دی زندگی مبارک اندر، آپ دی حیات طیبہ اندر، آپ دے بیماری دے ایام اندر 17 نمازاں ابو بکر نے امت نو پڑھائیاں نے۔ کنیاں نمازاں؟ 17 نمازاں امت نو جناب ابو بکر نے پڑھائیاں، نبی پاک دے مسلح تے پڑھائیاں، نبی پاک دی موجودگی اندر پڑھائیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے شان اللہ نے میرے صدیق نو عطا فرمایا، اے عظمت اللہ نے میرے صدیق نو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنیے سنیے ذرا، ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد، اچھی کہو، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیٹھے بیٹھے جنت دیاں گلاں چھیڑ لیاں۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے اتنا خوبصورت جو جنت بنائی، یہ دے 8 دروازے بنائے، جنت دے 8 دروازے۔ اللہ اللہ اللہ، نمازی نماز والے دروازے جو جان گے، سخی سخاوت والے دروازے جو جان گے، مجاہد جہاد والے دروازے جو جان گے، روزے دار باب الریان جو جنت جان گے۔ آپ نے جنت دا داخلے دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب صدیق اکبر عرضہ کر دے یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بختہ والا انسان بھی ہوئے گا جنہوں اللہ ذوالجلال جنت دے 8 دروازیاں دا داخلہ عطا فرمائے گا، جتھوں دل کرے جنت اندر چلا جائے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر سب تو پہلا مینوں امید ہی تیرے تے وے، سب تو پہلے مینوں فرمایا سب تو پہلے ابو بکر مینوں امید ہی تیرے تھے کہ تینوں جنت دے 8 دروازے چ آواز آئے گی، ابو قحافہ دے بیٹے ادھر دی آ جا، ابو بکر اس دروازے چو آ جا، عائشہ دے بابا اس دروازے چو آ جا، اے نبی پاک دے پہلے پروانے اس دروازے چو آ جا۔ آپ نے فرمایا سب تو پہلے مینوں توقع ہی ابو بکر تے وے کہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے آوازاں دین۔
اتنی شان والا میرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 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 جدو مسلمانوں چلدے آمنہ دلال نو کندھے تے سوار کر کے غار تے پہنچے نا آپ غار اندر داخل ہون لگے غار اندر جان لگے جناب ابو بکر نے عرضاں کی تھی سونے رک جاؤ اللہ 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 غار دا پتہ کوئی نہیں کیسی غار ہے میں اندر جا کے ذرا حالات دا جائزہ لے کے آواں میں چکتے کر کے آواں کوئی موزی چیز جناب نو ڈنگ نہ مارے اللہ 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 غار اندر چلے گئے اندر جا کے صاف کیتا ہے عرضہ کر دے ہون گے نا ذرا ٹھہر ونجو سرکار پہلا صاف کرے سانگارے اللہ 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 ذرا ٹھہر ونجو سرکارے پہلا صاف کرے سانگارے مینو جان جناب دی پیاری میں ساڑی ازلا تو ہے یاری اللہ 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 جا کے جناب نے خار نو صاف کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ساری خار دیاں سوائیاں کیتیاں اپنی چادر مبارک نو پھاڑ پھاڑ کے سوراخاں بند کیتیاں نے کوئی سوراخ رہ نہ جائے کوئی موزی میرے پاک نبی نو پریشان نہ کر جائے اللہ 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 والا بڑی پیاری گل کر گیا ہے کہ غار اندر سل بہت سوراخاں تے جو جو نظری آئیاں چادر پھاڑ صدیق پیارے او ساریاں بند کرائیاں اللہ اللہ سوراخ بچ گیا ہے پیر دی ہڈی رکھ دیتی ہے تے ڈنگ کیتا سب ابو بکر نو تے ہنجو ہو گیا جاری قطرے گرے نبی دے مکھ تے آقا جاگ اٹھے جی اکباری اللہ 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 ابو بکر میں تنو کیوں نہ سلام کراں ابو بکر میں کیوں نہ تیرے نال پیار کراں اللہ اکبر کبیرہ تیری اکھیاں دے آنسو بھی گرے تے آمنہ دے لال دے مکھڑے تے گرے نبی پاک دے چہرے تے جناب صدیق دے آنسو گرے نا آپ جاگ اٹھے آپ نے فرمایا ابو بکر خیر دے کیوں رو رہے ہیں عرض کیتا سونے موسی نے ڈنگ مارے ناگ نے ڈنگ مارے سب لڑ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا ذرا پیر تے اٹھانا جناب ابو بکر نے پیر اٹھایا سرکار نے لواب دہن اڈی تے لایا جناب ابو بکر فرماتے نے اس وقت تو لے کے آج تک میرے درداں دا احساس کدے نہیں ہویا اللہ پاک نے زہر بھی ختم کر دیتی اللہ نے درداں بھی مکا دیتیاں مال کے کائنات نے میرے پاک نبی دے لواب اندر انہی تصویراں رکھیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ لوگوں سنو ذرا اللہ اکبر کبیرہ جناب صدیق اکبر وانگ یاریاں نبھاڑیاں کسے کسے دا کام میں قربان جاواں اور لوگ میرے ابو بکر دے گلے تے کر دے نے میرے صدیق دے شکوے تے کر دے نے گلا کرنا آسان ہے ابو بکر وانگ سپاں دیاں زہراں برداشت کرنیاں مشکل نے مسلمانوں اس پیارے یار دا گلا کرنا تے آسان ہے اللہ اکبر کبیرہ صدیق وانگ سپاں دے ڈنگ سہنے بڑے اوکھے نے ابو بکر نے میرے پاک نبی دی خاطر کیڑا کیڑا دکھ اٹھایا ہے میں عرض کیتا سی جان ہر بندے نو پیاری ہوندی ہے میرے صدیق نے تے جان تلی تے رکھ کے نبی نال یاری نبھائی ہے اللہ اکبر کبیرہ اولاد پیاری ہوندی ہے آقا دی عمر 53 سال ہے بیٹی دی عمر 9 سال ہے اور 9 سال دی بیٹی دی عمر 9 سال دی بیٹی 53 سال دی عمر اندر نبی پاک نال نکاح کیتا ہے لوگوں اے وفا بھی صدیق دا ہی کم سی کہ نبی پاک دی خدمت ہوئے نبی پاک دے فرمان دی خدمت ہوئے نبی پاک دے دین دی خدمت ہوئے اللہ دے دین دا پرچار ہوئے سبحان اللہ اور کیڑا دل گردے والا انسان ہے جڑا 53 سال دی عمر اندر کسے انسان نل اپنی چھوٹی عمر دی بیٹی دا نکاح کر دے وے اے وفا بھی کیتی ہے تے ابو بکر نے کیتی غزوہ بدر تو واپس آئے بیٹا ادو مسلمان نہیں سی ہویا ابو جال دی کمان اندر لڑیا کہنا بابا جی تنو گل سناواں پتر سنا ابا جی کئی بار تسی میری تلوار دے سامنے آئے بیٹا پھر میں تلوار پیچھے ہٹا لئی کیوں تسی میرے باپ ہو میرے بابا جان ہو میں باپ سمجھ کے تلوار پیچھے ہٹا لیے اللہ 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 اینی گل سن کے میرے صدیق مسکران لگ پئے آپ نے فرمایا بیٹا تو تے تلوار پیچھے ہٹا لی کہ میں تیرا باپ ہاں اللہ جاندہ جے میری تلوار دے سامنے تو ایک وار بھی آ جاندہ میں تنو معاف نہیں سی کرنا میں تنو قتل کر دینا سی نبی دا بے ادب تے گستاخ سمجھ کے
کیوں میرا ایمان ہے میرے نزدیک اولاد پیاری نہیں، میرے نزدیک آمنہ دلال پیارا ہے، میرے نزدیک مال پیارا نہیں، آمنہ دلال پیارا ہے، میرے نزدیک جان عزیز نہیں، آمنہ دلال عزیز ہے، میرے نزدیک اولاد پیاری نہیں، آمنہ دلال عزیز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضراتوں جو فرما دیا جانا جڑی بات میں کرنا چاہنا، جناب صدیق اکبر نے کیویں کیویں یاریاں نبھائیاں، اللہ پاک نے ابو بکر دے ایمان دا مل پایا ہے، سبحان اللہ کیویں مل پایا۔ تو جو فرمانا ذرا، ایک دن جا رہے نے یہودیاں دا عالم نا بندے کٹھے کر کے واز کر رہے ہیں، تے واز کردیا کردا کہندا ہے مسلماناں تے جڑا اللہ نا فقیر بھوکھا ننگا ہے، اسی غنیاں، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اسی غنیاں رب فقیر ہے۔ ابو بکر تو برداشت نہ ہویا، جا کے تھپڑ ماریا، منہ بند کرو میرے رب دے بارے بکواس کر رہے ہیں۔ کیس آیا نبی پاک دی عدالت اندر، سونیا اے فیصلہ کرو، تیرے یار نے مارے بلا وجہ ماریا، بے جرم و خطا ماریا، ساڈے بندے دی انسلٹ کیتی ہے۔ جناب صدیق نو بلایا گیا، ابو بکر ماریا ہی، یا رسول اللہ ماریا ضرور ہے، جائز مارے نجائز نہیں ماریا، کی جرم سی؟ آقا جی نے میرے رب دی گستاخی کی تھی، اللہ نو فقیر کیا ہے۔ ہاں بھائی بولو، کہتے جی انہوں نے کوئی گل ہی نہیں کی تھی، ایویں آیا مار کے چلا گیا، ساڈے بندے کوئی گل نہیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر گلا دو نے، اے آمنہ دلال دی عدالت تے حق دا فیصلہ ہوئے گا، یا گواہ پیش کر دے یا تھپڑ کھان واسطے رخسار پیش کر دے، یا گواہ پیش کر دے یا تھپڑ کھان واسطے اپنا چہرہ پیش کر دے، یا گواہی پیش کرنی پائے گی یا تھپڑ کھان واسطے چہرہ پیش کرنا پائے گا۔ عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوتے سارے یہودی کٹھے سننا، میری گواہیاں کون دے گا، میری اگوائیاں کون دے گا؟ سارے یہودی کٹھے سن۔ اللہ اللہ سوچ دیا خیال آیا میں او دا نا کیوں نہ لواں جی دی خاطر میں تھپڑ مارے ہے۔ عرض کیتی سونےو میرا گواہ اللہ ذوالجلال ہے، میرا گواہ اللہ ذوالجلال ہے، اینا ظالمہ میری گواہی نہیں دینی ہے، نہ میرے خلاف بول رہے، میرا گواہ بنے گا تے اللہ بنے گا۔ آسمان تو اللہ پاک دا قرآن آ گیا، جبریل وحی لے کے آ گیا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے سن لیا ہے۔ سونیا جے اور کوئی گواہ نہیں، میں تیرا اللہ گواہ ہاں، انہاں ظالماں نے نہیں بات کہی ہے، اللہ فقیر اسی غنیاں۔ اگر کسی نہیں سنیا میں تیرا رب اعلان کرنا کہ میں آپ سنیا ہے، میں تیرے رب نے عرش مولا تے سنیا ہے، انہاں ظالماں دی بات نو جنہ تیرے اللہ نو فقیر کیا ہے۔ واہ ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، اے تے باپ دی بات ہے نا، باپ دی اللہ جاندا ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو، قرآن پڑھ کے دیکھو، بیٹی عائشہ تے الزام لگیا، بیٹی عائشہ تے بہتان لگیا، اللہ نے کسی ہور سائڈ تو گواہیاں نہیں دلوائیاں، باپ دی گواہی بھی اللہ نے آپ دی تھی، بیٹی عائشہ دی گواہی بھی اللہ نے آپ دی تھی۔ اے تے سن دے ہی رہندے ہو نا۔ بی بی مریم تے لوگاں شک کیتا جدو عیسیٰ پیدا ہوئے علیہ السلام، کہندے تو تے پاک بڑی نیک ماں دی بیٹی ہے، نیک باپ دی بیٹی ہے، یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، پتر کتوں لے آئی ہیں؟ اماں پریشان جی ہو گئی، اللہ سونیا پتر تے دے چھڑائی، ہن میں کی کراں؟ اے لوگ سوال کرتے ہیں میں کی جواب دیاں؟ فرمایا پہلی بات اینی گل کر، میں چپ دا روزہ رکھے، میں بولنا ہی نہیں۔ اللہ سونیا کون منے گا؟ فرمایا میں مناواں گا، تو اشارہ بچے وال کر دیں۔ اللہ 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 تو بچے وال اشارہ کری، میں بچہ بلا دیاں گا، تو بچے والی اشارہ کری میں بچہ بلا دیاں گا۔ یہ ساری قوم دے لوگ آ کے کہنے لگے اے ہارون دی بہن، تیرا باپ بڑا چنگا، تیری ماں بڑی چنگی، اے بچہ کتوں لے آئی ہے؟ تیرا نکاح نہیں ہوا، تیری شادی نہیں ہوئی۔ اللہ 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 بڑا فرمان لگیاں، میں روزہ رکھیا، کہنے لگے نا دس دا باپ کون ہے؟ اشارہ بچے وال کر چھڑیا ہے کہ میرا دماغ نہ کھاؤ،
بچے کو سوال کر لو، میرے کو نہ پوچھو بچے کو سوال کر لو۔ اللہ اللہ اللہ، جس ویلے بی بی مریم نے بچے وال اشارہ کیتا نا، فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، بچے وال اشارہ کر دیا لے، ساری قوم دے لوگ کہنے لگے مریم سانو کیڑیاں کہانیاں سنا رہی ہے، یہ بچہ کی جواب دے گا، اسی کی سوال کریے، یہ بچہ کیویں گلاں کرے گا، اپنا تعارف کیویں کرائے گا، حالے گلاں ہو رہی ہو تو اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے میں وہی بھیجی، اے میرے پیارے عیسیٰ بول، تیری عمر بچے بولیا نہیں کر دے، آج تو بولنا ہوئے گا، میں بلاواں گا تو بولے گا، آج ایسا بول تیرا بولنا تاریخ اندر مثال بن جائے، تیرا بولنا میری قدرت دی برہان بن جائے، تیری امی مریم دی شان بن جائے، میرے عیسیٰ ایسا بول تیرا بولنا میرے سونے محمد دا قرآن بن جائے، میری قدرت دی برہان بن جائے، تیری امی مریم دی شان بن جائے، آن والے میرے مصطفیٰ دا قرآن بن جائے۔ جناب عیسیٰ بولے، بچپن چ بولے، کی بولے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بولے جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، بی بی مریم تے لوگاں شک کیتا، بہتان لایا، الزام لان دی کوشش کی تھی، اللہ پاک نے بچہ بلایا، اپنا بچہ بولے آئے، حدیث پڑھ کے دیکھو جریج ولی تے الزام لگیا، جھوٹا الزام لگے آئے، سارے پنڈ والے ماریا کٹیا حملہ کیتا ہے، اللہ اللہ اللہ، جس ویلے مار مار کے تھک گئے اللہ دے ولی جریج فرما دے اور لوگوں میں کیوں مار دے، میرا قصور تے دسونا، او حرام بچہ جو جڑے کہنے لگے لیاؤ کیڑا بچہ میرے وال منصور کیتا جا رہا ہے، اکھے بچے دی جنم دین والی عورت کہہ رہی ہے اے بچہ جریج ولید ہے، یار اسا تینوں نیک سمجھیا اے کی کیتا، فرماندے لے آؤ بچہ کیڑا ہے، بچہ لے آندا نا، جریج ولی نے انج دے پیٹ تے ہاتھ رکھیا، او بچیا بولو تیرا باپ کون ہے، لوگاں میرے تے حملہ کیتا، میرا انگ انگ زخمی کر چھڑیا، دس تیرا باپ کون ہے، اللہ نے بچے نو قوت گویائی بخشی، بچہ بول کے کہندا ہے فلاں بکریاں دا چرواہا میرا باپ ہے، جریج اللہ دا نیک بندہ ہے، منتاں ترلے جریج معاف کر دے یار، پتہ ہی نہیں چلیا، بس جوش ہی ہوش ہونا ہی ہے، کہنے لگے یارو تہاڈا بھی قصور نہیں، میری ماں دی بدعا دا جھٹکا لگے آئے، اللہ اللہ اللہ، میں تانوں ملامت نہیں کردا، اگلی بات سنو جڑی بات عرض کرنا چاہنا، جریج ولی تے الزام لگیا، بچہ بولیا، بی بی مریم تے لوگاں شک کیتا، بچہ بولیا، ابو بکر دی بیٹی تے لوگاں بہتان لایا، منافقاں تہمت لائی، بچہ نہیں بولیا، خود رب سچا بولیا، بچہ نہیں بولیا، خود رب سچا بولیا ہے، باپ دا گواہ بھی اللہ بنیا، بیٹی دا گواہ بھی اللہ بنیا، اللہ ذوالجلال نے گواہیاں دی دیاں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہتان عظیم، اللہ اللہ اللہ، میرے سونے تے بہت بڑا الزام، بہت بڑا بہتان لگایا گیا، میں قربان جاواں، اللہ پاک نے ابو بکر دے ایمان دا مل پایا ہے، اللہ پاک نے صدیق دے ایمان دا مل پایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والا میرا صدیق اکبر ہے، نبی پاک دی زندگی اندر 17 نمازاں امت نو پڑھان والا میرا صدیق اکبر ہے، اور لوگوں سن لو ذرا، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر اے تیریاں میریاں یاریاں ایسیاں یاریاں نے جویں تو غار اندر میرے نال ہے، کل حوض کوثر تے میرے نال ہوئے گا۔ آپ نے اللہ نے معراج تے بلایا نا، جنت دکھایا، جہنم دے مشاہدے کروائے، نیکوکاراں دیاں جزاواں دکھائیاں، برے لوگاں دیاں سزاواں دکھائیاں، آپ واپس آئے نا، آپ نے مکے والے دسے لوگوں رات میں اقصیٰ گیا، پہلے آسمان تے گیا، دوسرے تے گیا، تیسرے تے گیا، چوتھے تے گیا، سارا روداد سفر سنائی، ابو جال بڑا خوش ہویا، لو بھائی ہن ابو بکر نہیں مننے گا، یاری ٹوٹ جائے گی، دوڑیا گیا، جناب ابو بکر دا کنڈا کھڑکایا، ہوئے ابو بکر سن ذرا، تین میں روز کہنا ہے دے آکے نہ لگ تو تو ساڑی گل نہیں ماندا، ایک گل دس، ایک بندہ ایک رات مکیوں اقصیٰ جا سکتا ہے، پہلے آسمان تے جا سکتا ہے،
دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستیں آسمان دیکھ سکتا ہے؟ فرمان لگے گل کر، گل کی کرنا چاہنا ہے، گل تو پوری کرنا نہیں، پہلے یہ دس اینا لمبا سفر اقرا چ ہو سکتا ہے؟ چلو نہیں ہو سکتا، گل تے کر۔ اور تیرے یار نے اگے تے ہور گلاں کیتیاں، راتی یہو جی گل کیتی تو بھی نہیں مننی۔ وہ کہندا میں رات اقصا گیا، نبیاں نو جماعت کرائی، فرشتیاں نال ملاقاتاں کیتیاں، نبیاں نال تعارف کروائے، پھر ستے آسمان دیکھے، سدرۃ المنتہا تے گیا، پھر میں واپس بھی آ گیا۔ ابو بکر یار کوئی تے گل سوچنا، اینی گل اینا سفر ہو سکتا ہے؟ ابو بکر مسکرا کے فرمان لگے جے تے کسی ہور دی گل کریں نہیں مننا گا، جے میرے مصطفیٰ دی بات کریں اللہ دی قسمیں کوئی اس تو وڈی گل بھی کرے میں وہ بھی منن واسطے تیار۔ محبت لائیے، محبت پائیے، یاری لائیے، اے کوئی ایڈا کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ دی قسمیں ابو بکر نے کلمہ سوچ سمجھ کے پڑھیا ہے، میرا مصطفیٰ اگر کوئی اس تو بڑی بات بھی کرے ابو بکر بغیر سوچے سمجھے منن واسطے تیار ہے۔ سنو کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اچھی کہو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدو نبی پاک نے غزوہ تبوک دے چندے دا اعلان کیتا نا، اللہ تعالیٰ بھی نیکی دے کماں چ مقابلے کرن دی توفیق دے، اچھی آمین کہو۔ برے کماں چ مقابلے نہ کریا کرو۔ ویاواں شادیاں تے اکثر لوگ مقابلے کر دینے، اونے انج کیتا سی انج کران گے، اونے انج کیتا سی انج کران گے، پہلے واتوائیاں مارن گے، فضول رسمت عمل کرن گے، پھر جدوں سر تے قرضے چڑھ جان گے پھر دکاناں تے بیٹھ کے ڈنڈیاں مارن گے، دو نمبریاں کرن گے، بے ایمانیاں کرن گے، ملاوٹاں کرن گے، کیونکہ اڈیاں چک چک کے زور جو لایا ہے، ویاواں شادیاں فضول خرچیاں کیتیاں نے، اے پیسہ کیویں پورا کرنا ہے؟ دو نمبریاں کر کے بدماشیاں کر کے پیسہ پورا کردا ہے؟ نہ مقابلہ کریا کر تے نیکی دے کماں چ کریا کر۔ کوئی 1000 دے تو 5000 دیا کر، کوئی 5 دے تو 10 دیا کر، نیکی چ مقابلے کرنا، پیڑے کماں چ مقابلے کیوں کرنا ہے؟ جناب عمر فاروق اٹھے، خیال لے کے آج اینا چندہ دینا ہے کہ ابو بکر نو بھی پیچھے کٹ جانا ہے۔ ہر میدان چ ابو بکر نمبر لے جاندہ ہے، آج نہیں ودن دینا، آج نہیں ودن دینا۔ جناب صدیق بھی سوچ کے گئے چلو جو اللہ توفیق دے گا اج لے آواں گے، زمین تے مصطفیٰ راضی ہوئے گا، آسمان تے میرا خدا راضی ہوئے گا۔ تھوڑی دیر گزری، ابو بکر دا جناب عمر دا چندہ آیا، آپ نے پہلا سوال کیتا ماں اب کئی تالے اہل کا، اے میرے عمر گھر کی چھوڑ کے آیا ہے، آخر تیرے بیوی بچے بھی نے گھر کی چھڑے آئی، کہندہ سونے ادو اد کر آیا، دا لے آیا، دا چھوڑ آیا، اللہ 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 علی گلہ باتاں ہو رہی ہیں۔ جناب صدیق دا چندہ آ گیا، آپ نے فرمایا ماں اب کئی تالے اہل کا، ابو بکر گھر کی چھوڑ کے آئے، کہندہ سونے یا اللہ دا پیار چھڑے آئے یا نبی پاک دا پیار چھڑے آئے، دنیا کائنات دی شے نہیں چھڑی، میں سب کچھ لے کے آیا۔ اللہ اللہ اللہ، آقا چندے دا اعلان کیتا، سارا پیش صدیق سامان کیتا، چھڑی سوئی نہ ہوئے جس نے کار دے اندر، چھڑی سوئی نہ جس نے کار دے اندر، ایسار دیاں کیا باتاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، غار دا مندر ویکھ لے، ریا تک دا زلفاں یار دیاں، رج لذتاں چکیاں پیار دیاں، جی دی گود دے وچ محبوب ستا، اس یار دیاں کیا باتاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، کون میرا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صدقے جاواں قربان جاواں، میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر جنتی ہے لوگوں، میرا ابو بکر جنت جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں دعا کرنا اللہ انہاں پاک باز ہستیاں دا ادب نصیب فرما، احترام نصیب فرما، انہاں دے نقش قدم تے چلا۔ حضور نے ایک دن فرمایا میرے صحابہ کل تے دسو یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا من منکم اليوم صائمن، تو آڈے جو کیڑا بندہ ہے جنہیں اج روزہ رکھے ہے؟ سب تو پہلے ابو بکر کھڑے ہو کے عرض کرتے انا یا رسول اللہ، آقا جی میں اج روزہ رکھے ہے۔ بیٹھ جا ابو بکر، من منکم اليوم، من عاد منکم اليوم مریض، تو آڈے جو کیڑا بندہ ہے جڑا کسی مریض دی بیمار پرسی کر کے آئے؟ جناب ابو بکر عرض کر دے یا رسول اللہ، اللہ نے میں نے توفیق بخشی ہے، میں بیمار پرسی کر کے آیا۔
آپ نے فرمایا تواڈے جو کیڑا بندہ ہے جڑا جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ آقا جی میں جنازہ بھی ادا کیتا ہے۔ اللہ 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 مسلمانوں جی دے اندر ایلیاں نیکیاں کٹیاں ہون او دے واسطے جنت دے 8 دروازے نہ کھلن تے کی ہوئے گا؟ اتنی شان والا میرا صدیق 22 جمادی الثانی نو دنیا تو جان والا میرا صدیق 2 سال 4 مہینے تے کچھ دن خلافت کرنے والا میرا صدیق، اللہ اللہ اللہ، اور ایسی خلافت کی تھی لوگوں سن لو، ایسی خلافت کی تھی نا تو دنیا تو جان دی تیاریاں نے آخری وقت آئے، اپنے گھر والے بلا لے، اپنی بیٹی عائشہ نو بلا لے آئے، فرمان لگے میرے گھر والے ہو جدوں میں فوت ہو جاواں میرے کفن دے واسطے نواں کفن نہ لے آنا، نواں کپڑا نہ لے آنا، میریاں پرانیاں چادراں تو کے میرا کفن بنا دینا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت جی کی معاملہ ہے، تسی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہو، تسی آمنہ دل حال دے سپاہی ہو، رحمت کائنات دے جانشی ہو، امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، تواڈے واسطے نواں کفن کیوں نہ بنایا جائے؟ جناب صدیق نے فرمایا نویں کپڑے دا حق زندیاں دا ہویا کردا ہے، کفن جے ہو جاوے ہوئے کم چل جائے گا، گل تے عملاں دے نال بننی ہے، عمل چنگے ہون گے پرانے کفن بھی گزارا ہو جائے گا، عمل چنگے نہ ہوئے نواں کفن بھی کم نہیں دے گا۔ اے نواں کپڑا کسے بیوہ دے کم آ جائے گا، نواں کپڑا کسے یتیم دے کم آ جائے گا، میری پرانیاں چادراں تو کہ ابو بکر دا کفن بنا دینا۔ حضرات اے شخصیت جناب صدیق اکبر دیے، میں دعا کرنا اللہ انہاں دے نقش قدم تے چلا، انہاں جیسیاں نیکیاں خدمت خلق دے منامہ اللہ سنو اے صفات عطا فرما، اے اللہ میرے محبوب دے صحابہ دا سچا پیار نصیب فرما، انہاں دے نقش قدم تے چل کے سانو اپنی زندگیاں سنوارن دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔